یہاں لوگ ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آل و مہار شریف کے ایک بزرگ تھے، بڑے معروف اپنے زمانے میں خطیب تھے، پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کچھ لوگ نا تھرمامیٹر بھی لے کے آتے ہیں، اپنے اپنے حساب کا مسئلہ پوچھتے ہیں، اپنے اپنے حساب کا. ایک صاحب میرے پاس بھی آئے، کچھ بہت بڑے بڑے مفتی بھی ہیں عوام کے اندر. ان کا مقصود مسئلہ پوچھنا نہیں ہوتا، مقصود پتہ کرنا ہوتا ہے کہ مولوی پڑھا لکھا کتنا ہے. یہ مقصود ہوتا ہے، علم میں اضافہ مقصد نہیں. تو مجھ سے بھی ایک صاحب نے پوچھا کہ میں نے 20 مفتیوں سے مسئلہ پوچھا ہے، حل نہیں ہوا، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو میں نے کہا آپ 22ویں کے پاس ہی چلا جائیں، میں تو ان 20 سے بھی چھوٹا ہوں. 20 آدمی نہیں حل کر سکے تو میں تو پہلے ہی سلنڈر کرتا ہوں. بھائی اپنی زندگی میں سیکھنے کا مزاج بنائیں، بحث کا مزاج نہ بنائیں ورنہ پیچھے رہ جائیں. جو سیکھنے کا مزاج رکھتا ہے اس کا علم روز تازہ ہوتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ روز ملتا ہے، وہ روز سیکھتا ہے. اور جو بس کر کے بیٹھ گیا نا، بہت ساری جگہوں پہ ٹھوکریں کھاتا ہے. تو سید فیض الحسن شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا بتائیے سیدہ عائشہ افضل ہیں کہ سیدہ فاطمہ؟ سید تھے. فرمانے لگے تجھے کس نے ترازو دیا کہ تو تولے؟ دونوں کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے. وہ کہنے لگا جی نہیں، آپ سید ہیں، عالم ہیں، پیر ہیں، سجادہ ہیں، کچھ تو بتائیں. آپ فرمانے لگے بتا تو دیا ہے. کہنے لگے جی آپ نے بات گول کی ہے، اور کچھ نہیں تو مجھے اشارہ ہی دے دیں. آپ فرمانے لگے چلو یہ بات ٹھیک ہے، اشارہ دے دیتا ہوں. آپ فرمانے لگے عائشہ بیوی ہیں رسول کریم علیہ السلام کی، اور سیدہ فاطمہ زوجہ ہیں مولا مرتضیٰ مشکل کشا کی. فرمانے لگے مجھے بتاؤ علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل ہو سکتی ہے؟ بندہ چپ کر گیا. تو آپ فرمانے لگے اب دوسرا اشارہ سنو، عائشہ بیٹی ابو بکر صدیق کی، اور فاطمہ بیٹی ہے مدینے والے رسول کی. اب یہ بتاؤ کہ ابو بکر کی بیٹی محمد عربی کی بیٹی سے افضل ہو سکتی ہے؟ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا شاہ جی نتیجہ کیا ہے؟ فرمان لگے گھر جا کے کڈی نتیجہ. تو نے کہا تھا مجھے اشارہ دے دے، تو اشارہ میں نے دے دیا ہے. اب نتیجہ گھر جا کے نکالنا کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے. ہمارا ذمہ تو ادب کرنا ہے. پنچ نہ بنے آپ درمیان میں سرپنچ نہ بنے. آپ قول فیصل آپ درمیان میں فیصلہ کریں گے آپ. اور ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی کے محب بن کے بھی بے ادبی کرو گے تو وہ بزرگ بھی تمہیں قبول نہیں کریں گے. کبھی چچا کی اور والد کی بحث ہو رہی ہو نا، تو بیٹا والد کی سپورٹ میں بھی بات کرے نا، والد کی سپورٹ میں بھی چچا کے خلاف، تو ابا بول کے کہہ دیتا ہے کہ پتر چپ کر، ساڈا پراواں دا مسئلہ ہے، تو اپنی حیثیت میں رہ. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو صحابہ کی بھی بڑی شان اور اہل بیت کی بھی بڑی شان. تو آپ کہاں الجھ رہے ہیں؟ تو مہربانی دیکھیں، ان سے پیار کریں، ان کا اکرام کریں. ہمیں صحابہ نے تو ان کا پیار سکھایا ہے، صحابہ نے سکھایا اہل بیت کا پیار. صحابہ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو نا پڑھے لکھے لوگ جو اب چونکہ ہم فی پی ایچ ڈی بہت زیادہ ہونے لگی ہے، تو جو لوگ اسلامک سٹڈیز کے ساتھ وابستہ ہیں وہ جب بر صغیر پاک و ہند میں لٹریچر لیں گے تو شاہ ولی اللہ کو ضرور دیکھیں گے. ازالۃ الخفا میں ایک بڑی خوبصورت روایت لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ مال غنیمت بانٹ رہا تھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق بانٹ رہے تھے. اور بندہ وہ ہے کہ جو ایک دینار کا نہ صرف یہ کہ حساب رکھنے والا ہے بلکہ حساب دینے والا بھی ہے. بانٹ رہے تھے تو بانٹتے نا آپ نے ہر صحابی کو 500 دینار دیے ہر ایک کو. اور بٹ کس طرح رہا تھا کہ جو بدری ہیں نا ان کو 500 دینار دیے جائیں گے. بدر کے لوگوں کی بڑی شان ہے. حضور نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا. سب کو 500 ملے. آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی آئے تھے، ان کو بھی 500 دی. اور جناب عبداللہ ابن عمر کی یہ شان ہے کہ نبی پاک نے فرمایا راجل صالح، فرمایا یہ جو عبداللہ بن عمر ہے یہ نیک آدمی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی 500 دیا. امام حسن اور حسین آ گئے، حسنین کریمین. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شہزادے آئے تو جناب عمر فاروق نے پہلے تو وہ قطار توڑی نا جس قطار میں سارے لگے ہوئے تھے. فرمایا شہزادوں کو آگے آنے دو. اور پھر باقیوں کو 500 دیا تو حسنین کریمین کو 1000 دیا.
کوئی رکابت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بچوں کا ویسے ہی دل کرتا ہے کہ ہمارا والد ہم سے زیادہ پیار کرے، یہ مزاج ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بھتیجے سے بندہ جتنا مرضی بھی پیار کر لے، وراثت بیٹے کو ملتی ہے، بھتیجے کو نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کے اپنی اماں سے بات کی کہ اماں جی، حسنین کریمین تو اس زمانے میں بچے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلتے تھے، میں بدر میں جاتا تھا، احد میں جاتا تھا، خندق میں گیا تھا، ابا جی نے ان کو 1000 دیا اور مجھے 500۔ تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی حضرت عمر کی کہ بیٹا چپ کر جا، اگر موڈ اچھا ہوا تو بات کروں گی، ورنہ شیر کے قریب جانے کی کسی کی جرت ہے نہیں۔ حضرت عمر فاروق 2-4 دن کے بعد رات کو موڈ مبارک اچھا تھا تو اہلیہ کہنے لگی ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی، ناراض نہ ہو تو۔ فرمانے لگے کہو۔ تو کہنے لگی عبداللہ ابن عمر کہہ رہے تھے کہ میں تو حضور کے زمانہ نور میں جہاد کرتا تھا، حسنین کریمین بچے تھے، تو انہیں ڈبل ملتا ہے، مجھے سنگل ملتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا چل بلا ان کو۔ تو ماں ڈرنے لگی، کہنے لگی نہیں نہیں، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ مہربانی کریں۔ کہا نہیں میں کچھ نہیں، کہنے لگا بلا تو صحیح نا۔ بلایا، شہزادے عبداللہ ابن عمر تشریف لائے، حاضر ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا پتر یہ تو نے کیا بات کی؟ سنو، یہ ایک غیر جانبدار آدمی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے عبداللہ تیرا اور حسنین کا کیا مقابلہ؟ آپ اندازہ فرمائیں، فضیلتوں کی جو لسٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، حضور نے ان کی تعریفیں بھی فرمائیں، ساری شانیں، اور بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن عمر، انہیں مفتی مدینہ کہا جاتا تھا، لوگ ان سے استفتاء کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے تیرا اور حسنین کا کیا مقابلہ؟ اور پھر فرمانے لگے بیٹا کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا تیری خالاؤں کے نام بھی زینب، ام کلثوم اور رقیہ ہیں؟ کیا تیری نانی کا نام بھی خدیجہ الکبریٰ ہے؟ پتر بتا کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ یہ شانیں تیری ہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار بیٹا، ان کے مقابلہ کرنے کی کوشش، یہ خود سکھایا ان لوگوں نے، یہ امت کو درس دیا، پیغام دیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات چلتے چلتے نا مولا علی تک بھی پہنچی کہ حضرت عمر نے یوں کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعریف کی حسنین کریمین کی، تو مولا علی فرمانے لگے اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا، جنت میں بڑی روشنی ہوگی، لیکن فرمایا اس کا چہرہ اس طرح کا ہے کہ جدھر جائے گا روشنی کرتا چلا جائے گا، اہل جنت کے چراغ ہیں۔ اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچی، وہ حضرت علی تک پہنچی تھی اور یہ حضرت عمر تک پہنچی، تو جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے ذرا علی تک لے جاؤ۔ مولا علی سے ملاقات ہوئی تو آپ فرمانے لگے آپ نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں؟ کہا سنا ہے۔ تو فرمانے لگے ذرا اپنی ضمانت کے ساتھ مجھے لکھ کے بھی دے دو۔ تو حضرت علی نے لکھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ دوستو، ان لوگوں کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا، ان کا پیار، ان کا خلوص، یہ تو پتہ نہیں دور بیٹھ کے دیکھیں نا، انسان کہانیاں بناتا ہی تب ہے جب اس میں غرور ہو یا وہ تھوڑا دور ہو۔ اگر اس میں عاجزی ہو اور ذرا قریب جا کے دیکھے تو بہت ساری کہانیاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، حقائق نہیں پتہ کرتے لوگ۔ تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے پیار کیا، ایک دوسرے کا اکرام کیا، ایک دوسرے کا احترام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، حضرت ابو ہریرہ شاگردوں میں بیٹھے تھے، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک کو نا ذرا مٹی لگ گئی، بارش تازی ہوئی تھی۔ اب بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے شاگردوں میں اٹھ کے کسی کا استقبال کرنا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر کچھ آداب کے بھی تقاضے ہیں۔ کوئی بندہ اگر حدیث پڑھا رہا ہے تو اسے نہیں اٹھنا چاہیے، کوئی اگر قرآن مجید کی ترتیب بیان کر رہا ہے تو نہیں اٹھنا چاہیے، کوئی میں تو سمجھتا ہوں نعت بھی پڑھ رہا ہے تو اسے بھی نہیں اٹھنا چاہیے، اسے بیٹھے رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں دیکھیں اسلوب کیا ہے۔ حضرت امام حسین نیچے تشریف لائے تو پیروں کو مٹی لگ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ بوڑھے آدمی، سفید داڑھی، امیر المومنین فی الحدیث، اپنی جگہ سے اٹھے، شاگردوں کو چیرتے ہوئے باہر گئے اور اپنے سر سے پگڑی کھولی
اور جب امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام حسن نے پیر پیچھے کیا، حضور آپ تو میرے نانا کے پیارے صحابی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رو پڑے اور رو کے کہنے لگے، حضور نہ، میں سفید اور کالی داڑھی نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں تو آپ کے نانا کے خون کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو صحابہ، اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر کچھ لوگ بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں تو انہیں الجھا رہنے دیں۔ ہاں، اہل حق میں سے کوئی بندہ اظہار حق کے لیے کوئی دلیل پیش کرے، اس کی مخالفت نہیں، لیکن بلا وجہ چیزوں کو الجھانا اور بلا وجہ الجھانا، اس کا مقصود کوئی نہیں۔ آنے والی نسل کے لیے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے ذہنوں میں صرف انتشار رہ گیا ہے، سوائے اس کے کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کھل کے پیار کرنا ہے نبی پاک کے خاندان کے ساتھ، اہل بیت نبوت کے ساتھ کھل کے پیار کریں۔ آپ کا نا ایک شوق ہو، ایک ذوق ہو اہل بیت نبوت کے لیے۔ ان دنوں میں خاص کر امام حسن کی تعریف کی حدیثیں سنیں، امام حسین کی تعریف کی باتیں سنیں، حضرت مولا علی کی شان سنیں اور اس شان کو جگہ دیں، یعنی آپ کا چہرہ کھلے۔ کو ضروری ہے ہم نے بحث ہی کرنی ہے آپ کا دیکھیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، اور حدیث کے راوی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ بخاری مسلم میں بھی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے بہت ساری کتابوں سے جوڑ کے نا الفاظ حدیث یہاں جمع کر دی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذوق تھا نا اہل بیت کے لیے، ایک پیار ہو جاتا ہے نا کسی بندے سے پیار، تو جو پیار ہوتا ہے وہ پھر کچھ صورتیں بھی اختیار کرتا ہے۔ آپ کو بیٹے سے پیار ہو گیا تو روز کہنے بیٹا تجھے بڑا پیار ہے، تو بیٹا کہ ابا جی سائیکل تو کبھی آپ نے لے کے دی نہیں۔ خالی پیار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اماں جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، تو اماں کہ بیٹا کپڑے تو لے کے دے مجھے، کہتا نہیں وہ بڑا بھائی لے کے دے گا، تو دوائی لا دے، کہتا نہیں وہ دوسرے والا لے کے دے گا، میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو اماں اس پیار کو قبول نہیں کرتی، تو پیار کچھ رنگ اختیار کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دن ہی نبی پاک کے پاس شہزادے رہتے تھے، سارا دن ہی، پر کبھی کبھی ایز اے اسپیشل حضور فرماتے ہیں میرا حسنین کو ملنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ اس ذوق کو سمجھیں، یعنی میرا موقف یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ مفتی صاحب سے آ کے کہیں جلسے کے علاوہ بھی، جمعے کے علاوہ بھی، کہ حضرت جی کوئی حدیث تو بیان کریں امام حسن کی شان میں۔